नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ उस्मान मोहम्मद भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है अली जी भाई, ठीक? जी जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहम्मद उस्मान भाई, कहाँ से हैं आप? मैं इंग्लैंड से हूँ। एक दो मरतबा आपके साथ मुलाकात भी हुई है जेलम अकेडमी में, ये रमज़ान। अच्छा, वही होगी यकीनन। मेरे भाई, हमें हर इतवार को 300-400 बंदा मिलता है, जी जी तो वो इसलिए मुझे उस तरह बाई नेम तो नहीं, लेकिन मुझे आपकी चेहरा देख के अंदाजा हो रहा है कि मुलाकात हुई भी है, क्योंकि एक दफा मैं किसी बंदे को देख लूँ ना तो दोबारा मेरे सामने आए ना तो मुझे बाज़ औक़ात हम शक्ल भी आ जाते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन आइडिया हो जाता है। जी हाँ जी। जी। अच्छा, तो आप यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, मीरपुर साइड पे। जी 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 हाँ जी, अपना सवाल करें उस्मान भाई। जी। ये मेरा पहला सवाल ये है कि आपने एक वीडियो लेक्चर 14 अप्रैल 2019 को रिकॉर्ड कराया था। लेक्चर नंबर 321 सूरह तहरीम के यानी के मुतल्लिक। उसमें आपने मुस्नद अहमद की एक रवायत पेश की थी। इसमें यानी कि आपने इस वीडियो में अली भाई आपने उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर यानी कि ज़ालिमा और जुल्म करने वाली का बहतान लगाया था। जबकि मैंने यानी मुस्नद अहमद की जब ये हदीस मैंने खोली है, उसमें इस तरह के कोई अल्फाज मौजूद नहीं है। अब हाँ मेरा जी, तो जो हाँ अब जी, आप बस ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ये तो मेरे भाई बहुत पुराना सवाल है। जी जी इस सवाल के ऊपर तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो के लाखों लोग देख चुके। आप सिर्फ मुझे ये बताइए, आपने कहा मैंने हदीस खोल के पढ़ी, जी तो जी मुझे बताएं वहां क्या अल्फाज लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ के बताएं जरा। जी उधर हदीस ये मैंने किताब मेरे सामने पढ़ी है। हाँ नहीं नहीं, वो अल्फाज बताएं, जो पूरी हदीस नहीं पढ़नी, जो अल्फाज हैं वो पढ़े। हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में वो जो अल्फाज हैं वो बताएं क्या है। जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया, हजरत अली मुर्तजा से फरमाया था कि तुम्हारा और आयशा के दरमियान कुछ शक हो जाएगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या मैं ऐसा करूंगा? नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, फिर तो मैं सबसे ज्यादा शक्की होऊंगा। नबी नबी हाँ, सल्लल्लाहु इधर रुक जाएं, इधर ही रुक जाएं, इधर रुक जाएं। शक्की किसे कहते हैं? शक करने वाले को। हाँ, बस मुझे समझ आ गई। आपको जो कि उर्दू नहीं आती ना, जी जी इसलिए आपके वो जो शक वाला जी शक्की होता है ना, वो काफ कश वाला होता है, ये दो नुक्तों वाला है। ठीक है। तो आप ये है, हाँ, ये है असल में उलमा की बेईमानी। ठीक है। ये अरबी के लफ्ज को उर्दू में वो वाला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि एक आम आदमी को पता ही ना चले। शक्की आपने देखा, समझा कि वो शक करने वाला होगा। जी ये लफ्ज है शक्की, ऊपर जी अल्फाज है अशकाहुम। शक्की ठीक कहते हैं बदबख्त को। ठीक है। हाँ, किसको कहते हैं? बदबख्त को। बदबख्त को। हाँ, तो मैंने इस बदबख्त लफ्ज का सॉफ्ट तर्जमा किया था जालिम। ठीक है, ये ऊपर अल्फाज है अशकाहुम, मैं तो बड़ा ही बदबख्त हूंगा अगर मैं आपके बीवी के साथ झगड़ा करूं। तो नबी इस्लाम फरमाया, लेकिन जब वो करेगी, यानी ये चीज तुम्हारी एंड पे नहीं है, ये गलती तुम्हारी नहीं होगी, उसकी होगी। जब वो करेगी तो उसे उसके घर तक पहुंचा दे। जी तो ये बदबख्त की को मैंने सॉफ्ट तर्जमा किया था जालिम। जालिम अरबी में कहते हैं और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जो बंदा राह हक से हटकर कोई रास्ता इख्तियार करे उसे कहते हैं जालिम। लेकिन तो मैं जवाब दे रहा हूं ना मेरे भाई, सवाल आ गया आपका, मैं जवाब दूंगा, उसके बाद जवाबुल जवाब नहीं होगा। नहीं उसके ठीक है। बाद आप सुन के अवाम और आप खुद फैसला कर लेंगे। मैंने डिबेट तो नहीं करनी, मैंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखा है। तो ये मैंने उसका सॉफ्ट तर्जुमा किया था, इसलिए ताकि एक आम फहम करूं। तो ठीक है, जिसे ये तर्जुमा पसंद नहीं है तो वो ये कह दे कि बदबख्त, ये अल्फाज इस्तेमाल कर ले। अगर इससे ज्यादा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने चाहता है कोई तो जरूर करे। मैं कई जगह पे इस तरह सॉफ्ट तर्जमे बाजुकात कर देता हूं। और बाकी ये तो मुस्नद अहमद की हदीस है ना, सही बुखारी में हदीस है कि अम्मार इब्न यासिर ने फरमाया कि लोगों, सैयदा आयशा दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की इताअत करते हो। यानी जब जंग जमल होने लगी तो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने कहा कि एक तरफ अल्लाह है और एक तरफ आयशा है। अब अल्लाह ये देखेगा कि तुम इस जंग में आयशा का साथ देते हो या अल्लाह का साथ देते हो।
تو وہاں پہ وہ جنگ کے مد مقابل اللہ ورسز عائشہ. اللہ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ قرآن میں آیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور حکمران کی. تو حضرت عمار ابن یاسر نے فرمایا اس سے بالکل، آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، جائیں گورے کی عدالت میں یہ حدیث رکھے، اس سے پوچھیں اس کا کیا مطلب ہے. عمار ابن یاسر نے کہا کہ حضرت علی کے ساتھ جنگ لڑنا اس طرح ہے گویا اللہ کے ساتھ کوئی جنگ لڑ رہا ہے. حالانکہ قرآن میں تو آیا کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے. اب اس طرح جب کورالریز بنا کے کوئی رزلٹ نہیں نکالنے ہوتے تو ہم یہ باتیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد اینڈ رزلٹ ہم کیا نکالتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا چونکہ وہ اپنی اس جنگ کے بعد اپنی اس غلطی پر تائب ہو چکی اور حضرت علی نے انہیں معاف کر دیا، لہٰذا آج کی ڈیٹ کے اندر ہم ان کے لیے کلمات خیر ہی کہیں گے. البتہ جو کچھ ان سے ہوا وہ ہماری احادیث کی کتابوں کا حصہ ہے، اس کو تو ہم بدل نہیں سکتے. وہ بخاری مسلم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. تو وہ یہ جو ترجمے کی سافٹنس ہوتی ہے نا، یہ تب ہے جب کو 180 ڈگری ترجمہ کر دیں. سب سے بڑی آپ دیکھ لیں گے اردو ترجمہ کرنے والے نے کتنا ظلم کیا کہ اس نے شکی لکھ دیا. اس کو چاہیے تھا اس کا ترجمہ کرتا بدبخت. آپ جا کے اس کے جو عربی الفاظ ہیں نا، اشقاہم، میں یعنی بدبختوں میں سے ہوں گا اگر یہ کروں، یہ آپ لفظ جا کے گوگل میں ٹائپ کریں اور اوپر اس کو انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ کریں، اردو میں بھی کریں تو آپ کو ترجمہ مل جائے گا. اپنا نیکسٹ کوسچن کر لیں. جی آگے لکھا ہے البتہ جب ایسا ہوگا تم انہیں ان کی پناہ گاہ تک پہنچا دینا. جی 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 لیکن میں نے جواب دے دیا نا میرے بھائی، میں نے جواب دے دیا. جی جب دو بندوں کی لڑائی ہوتی ہے نا تو دونوں میں سے ایک بندہ کہتا ہے نا کہ میں بدبخت ہوں کہ غلطی کروں گا یا یہ میں کروں گا، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن جب وہ کرے گی نا تو اسے وہاں پہنچا دینا. تو جب دو بندے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میری غلطی ہے، اگلا کہہ رہا ہے نہیں، لیکن وہ جب یہ کرے تو اس کے ساتھ یہ کرنا. اور پھر ساتھ ہی اس کے وہ جو دوسری حدیث ہے مسند احمد میں کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب اسے خوف کے کتے بھونکیں گے. تو احادیث نے یہ بتا دیا کہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کا موقف غلط تھا، حضرت علی کا ٹھیک تھا. تو یہ اس کے اندر امپلائیڈ ہوتا ہے. مثلا جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہوں میں، اس میں یہ نہیں لکھا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے. یہ امپلائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، حضرت علی سے نہیں مانگتے. یہ امپلائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر. یہاں پہ بھی امپلائیڈ ہے اس کے اندر. جب حضرت علی نے کہا میں بدبخت ہوں گا اگر یہ میں کروں آپ کی بھی، آپ لیکن یہ یار عربی سٹائل بولنے کا یہی ہوتا ہے کہ جب یہ ہوگا تو تم نے اس کو اس کے گھر تک پہنچا دینا ہے. مراد یہ کہ وہ گھر سے نکلی ہوگی اور جنگ کرنے آئے گی، اور پھر وہ اینڈ رزلٹ پھر دیکھیں نا کیا ہوا. وہ حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاؤں کٹ گئے، وہ نیچے گر پڑی، ان کو حضرت علی نے پھر مطلب حضرت علی کی وجہ سے ان کی جان بخشی ہوئی ہے، ادروائز تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا. پھر حضرت علی نے انہیں رسپیکٹ کے ساتھ کہا کہ تم آج بھی میری ماں ہو، لیکن یہ جو کچھ ہوا، پھر ان کو گھر رخصت کیا. پھر وہ پوری زندگی اس کے اوپر پشیمان تھی. یہ پورا ایک مقدمہ ہے. اس کے لیے آپ پتہ کیا کریں، آپ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں جنگ جمل اور سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا. اس میں نے جو رافضی ہیں غالی شیعہ جو حضرت عائشہ پہ بکواس کرتے ہیں ان کا بھی رد کیا ہے، اور جو ناصبی ہیں اہل سنت میں گھسے ہوئے وہابی یا دیوبندی یا بریلوی جو اس چیز کو غلط مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو کی تعریف کرتے ہیں، میں نے ان کا بھی رد کیا ہے. اور درمیان کا جو اہل سنت کا منہج ہے وہ ہوتا ہے. اگلا کوسچن کر لیں، آپ نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا، باقی لوگ انتظار کر رہے ہیں. جی اگلا کوشچن اسی سے متعلق ہے. اس میں جو اب اس سے متعلق نہیں، لائیو سیشن میں ہم اس پہ بات نہیں کرتے. میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے پہلے سوال کا آنسر دے دیا تھا، اس لیے تاکہ آپ کا دل رکھوں، ورنہ ہم لائیو سیشن میں پتہ کیا ہے، یہ چونکہ پورے مقدمات ہیں اور یہ سینسٹیو ٹاپک ہے، حساس موضوع ہے نا، تو یہ میں 5 منٹ میں سمجھا نہیں سکتا. 5 منٹ میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، لیکن جو مقدمات ہوتے ہیں نا جو دین کے سینسٹیو ٹاپک پہ، ان پہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. آپ سوال کر لیں، میں یہ بتا دوں گا کہ فلاں ویڈیو آپ دیکھ لیں. کر لیں سوال یہ ہے کہ اس میں جو راوی ہے فضیل بن سلیمان، وہ ضعیف راوی ہے. اس کو یعنی کہ اس کے اوپر میں پہلے ہی بول چکا ہوں میرے بھائی. یہ جو حدیث ہے نا، اس کو اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ابن حجر اسقلانی کے جو استاد ہیں انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہوا ہے، مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے. لہٰذا میں نے ان کی سند، چونکہ وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، میرا جو 5B ریسرچ پیپر ہے اور جو ہم نے یہ لیکچر ریکارڈ کرایا ہے اس میں باقاعدہ ہم ڈسپلے کراتے ہیں اماموں کے حکم
اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اس امام کے حکم کو نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، وہ حدیث ہوب کو لے لے، اگر وہ نہیں مانتا بخاری کی حدیث لے لے۔ سب سے خطرناک حدیث جو ہے نا عثمان بھائی، سب سے خطرناک حدیث وہ بخاری کی ہے، اس کو نہ کوئی وابی ضعیف کر سکتا ہے، نہ کوئی نجدی کر سکتا ہے، نہ کوئی بریلوی، جس میں حضرت عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ دیکھے گا کہ تم اللہ کا ساتھ دیتے ہو اس جنگ میں یا عائشہ کا۔ اس سے زیادہ سخت بات پلانٹ ارتھ پہ جنگ جمل کے بارے میں کوئی نہیں ہے، وہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ پورے کا پورا مقدمہ جو ہے نا وہ موجود ہے۔ یہ آپ نے 2812 کے متعلق یہ بھی بتایا؟ نہیں 2812 نہیں ہے، یہ ایک اور حدیث ہے، یہ میں اس کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ نے نا اب یہ ویڈیو بند کرنے کے بعد نا میرا وہ لیکچر دیکھ لینا ہے۔ جتنی توجہ سے آپ مخالفین کے میرے بارے میں کٹے ہوئے کلپس دیکھتے ہیں نا، اس سے آدھی توجہ سے اگر میری پوری ویڈیو سن لیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چونکہ ظاہر ہے میں ایک ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں نا۔ اچھا ہاں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو میں نے بھی آپ کو حدیث بتائی ہے نا کہ حضرت عائشہ کا ساتھ دیتے ہو یا اللہ کا ساتھ دیتے ہو، اب یہ کتنی بڑی، یعنی ایک مسلمان کے لیے کتنا امتحان ہے کہ اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا حضرت عائشہ کے ساتھ۔ یہ تو بخاری میں ہے، اس کو تو کوئی نجدی ضعیف نہیں کر سکتا، یہ 2812 نہیں ہے، یہ حدیث ہے 7100۔ اچھا اس کے بعد ٹھیک، ہاں اس کے بعد انشاءاللہ آپ وابی سے بھی ضعیف کریں گے۔ ہم نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ وابی فرقہ میں ختم کر دوں گا، میں ثابت کروں گا کہ وابی بھی منکرین حدیث ہیں جس طرح کے بریلوی دیوبندی ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ میں نے کام ختم کیا ہے۔ اب اہل حدیث اور اہل سنت کا پلیٹ فارم ہمارا پلیٹ فارم ہے۔ اہل حدیث ختم ہو چکے، اہل حدیث ہیں منکرین حدیث، وہ بخاری سے صرف رفع الیدین مانتے ہیں، اب وہ بخاری کی 2812 کا بھی انکار کرتے ہیں، 7100 کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے ان کا پردہ چاک کروا دیا، یہ بخاری کرتے تھے، آج بخاری سے ان کو بخار آتا ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی عثمان بھائی، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔